الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو ذرا دیکھ کر پر کر لو. نماز کے لیے تو صفحے بنانی چاہیے لیکن بیان میں تعلیم میں بیٹھے تو مل کر بیٹھنا چاہیے. ماشاءاللہ تشریف لے آئے. ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لو. ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لے. جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لو. ماشاءاللہ. پیچھے بھی جو حضرات ہیں وہ بھی آگے آ جائے. آپ حضرات اپنے گاؤں سے اپنے علاقے سے آئے ہیں. کوئی 20 کلومیٹر سے آیا, کوئی 25 کلومیٹر سے آیا ہے, کوئی 50-100 کلومیٹر سے آیا ہے. اجتماعی کی نسبت سے آئے ہیں. اور اجتماع جو ہے وہ ان اعمال کا نام ہے جو کل سے شروع ہوئے ہیں, ہر نماز کے بعد ہو رہے ہیں. یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کا نام اجتماع ہے. تو ان سارے عملوں میں ہماری پوری شرکت ہو اور پوری توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ اپنی زندگی میں دین کو لانے کی نیت سے دین کی باتوں کو سننا ہے. یہ اچھی طریقے سے سنیں گے, سمجھیں گے اور اپنے دین پر ہم اچھا سے اچھا عمل کریں گے. جس چیز کا آدمی طالب ہوتا ہے وہاں آدمی آگے بڑھتا ہے اور جتنی طلب کی کمی ہوتی ہے اتنا آدمی پیچھے رہتا ہے. ایک آدمی پیاسا ہے, گرمی کا موسم ہے, وہ دیکھتا ہے کسی جگہ پانی ہے تو آگے پانی کی طرف بڑھتا ہے. وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ 10-12 آدمی لائن میں کھڑے ہیں تو ان کے پیچھے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ذرا بھی بیچ میں جگہ نہیں رکھتا کہ اگر جگہ چھوڑوں گا تو آ جائے گا اندر. آگے والا بار بار کہتا ہے وہ ذرا پیچھے رہو, یہ آگے جاتا ہے. یہ پانی کا طالب ہے اور اس کو ڈر ہے ہر وقت کہ کوئی بیچ میں دوسرا نہ آ جائے. اور جس کو پیاس نہیں لگی ہو تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. مٹکے سے کتنا ہی دور ہو اس کو کوئی حرج نہیں کہ پیاس ہی نہیں لگی ہے. ایسے دین کی نسبت پر تعلیم کے حلقوں میں, دین کی مجلسوں میں جو طالب ہیں ان کی طلب کا ظاہر ہوتی ہے ان کے بیٹھنے سے اور ان کے سننے سے. دھیان توجہ سے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو دھیان سے سنتے ہیں. ان کے اندر بات اترتی ہے. بات اندر اترنے کے لیے دھیان سے سننا ہے تاکہ بات اپنی جگہ پہنچ جائے. کان کے راستے سے جائے گی, دل تک اترے گی اور پھر جیسی نیت ہوگی اس نیت کے بقدر عمل کی بھی توفیق ہوگی. اس میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اجتماعات میں آتے ہیں اور توبہ کر کے جاتے ہیں. بہت سے لوگ آئے کہ اجتماع میں دھیان سے باتیں سنی, انہوں نے نیتیں کی, ارادے کیے تو وہ 4 مہینے کے لیے تیار ہو کر گئے. بہت سے لوگ اجتماع سے واپس آئے تو نماز ہی بن کر آئے. پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے. اجتماع میں 2 دن نمازیں پڑھی اور پھر نیت کر کے آئے کہ وہ زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑے گی. بہت سے لوگ اجتماع سے آئے تو داڑھی رکھ کر آئے. پہلے نہیں رکھتے تھے, اب نیت کر کے گئے کیونکہ انہوں نے بات دھیان سے سنی پھر نیت بھی کی. تو اسی طرح یہ ایک ماحول ہے اجتماع. جس میں مذاکرے ہوتے ہیں دین، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت،
تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، نماز کے، ذکر کے اور قرآن کے اور اعمال کے فضائل سنتے ہیں تو دل کو اس کی خوراک ملتی ہے، دل کو خوراک ملتی ہے، بات اندر جاتی ہے۔ پھر جتنا بندہ اچھی نیتیں بناتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان سے سنیں، بیچ میں درمیان میں اپنی باتیں نہ کریں اور درمیان میں اٹھے بھی نہیں۔ نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ توفیق دے ہی دے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا آخر تک بیٹھنے کی۔ اور عمل کی نیت کریں گے، جو سنیں گے اس پر خود عمل کرتے ہوئے ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں ایسے لوگوں کہ اللہ ایسے لوگوں کو خوشحال رکھے، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یعنی اس کو خوشحال رکھے جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو محفوظ کیا اچھی طریقے سے سن کر میں، اور پھر اس کو ایسا ہی دوسروں تک پہنچایا جیسا اس نے سنا، یعنی صحیح صحیح سنا، صحیح صحیح پہنچایا۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت، اور جو چیزیں عمل میں آئے گی اس کا اجر ہے، بدلہ ہے، اور اصل مقصود عمل ہے۔ دین پورا اتارا گیا ہے عمل کرنے کے لیے، کہ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل کے اوپر اجر ہے کہ جتنا عمل پایا جائے گا اتنا اجر پایا جائے گا۔ دنیا میں بھی کام پر مزدوری ملتی ہے، آدمی جتنا کام کرتا ہے اس کو اپنے کام کے بقدر مزدوری ملتی ہے، اجرت ملتی ہے۔ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، شام کو 500 روپے 700 روپے اس کو ملتے ہیں۔ آدھے دن میں چلا گیا تو 500 ملیں گے اس کو، آدھا کام کر کے گیا، جتنا کام کیا اتنی مزدوری ملے گی۔ اور چھٹی کر دی تو چھٹی کر دی آج کام کی تو اس دن کی مزدوری نہیں ملتی۔ ایسے ہی اجر کا جو دار و مدار ہے وہ عمل پر ہے، کہ جتنا آدمی کام کرے گا، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، اور سارے لوگ محنت کر ہی رہے گا، کوئی زمین پر، کوئی لوہے پر، کوئی لکڑے پر، کوئی تانبے پیتل پر، کوئی کپڑے پر، سارے لوگ محنت کر رہے ہیں صبح سے شام تک۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ وہ انسانوں کو محنت کرنے کا طریقہ بتاوے کہ کہاں محنت کرنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر طریقہ بتایا۔ یہ تو ہمارے گزارے کی چیزیں ہیں، جو کاروبار ہیں، دھندے ہیں، نوکری ہیں، وہ گزارے کی چیزیں ہیں اور سبب کے طور پر ہے، اصل نہیں ہو۔ اصل روزی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا اللہ روزی دیتا ہے۔ زمین سے غلہ اللہ نکالتا ہے، آسمانوں سے بارش اللہ برساتا ہے۔ تاجروں کو، ملازموں کو، مزدوروں کو جو رزق ملتا ہے وہ رزق اللہ کے خزانے میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جس روزی کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے وہ روزی آسمانوں میں ہے۔ وہ روزی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے روزی اترتی ہے، اس لیے محنت پر کسی کو نہیں ملتی، محنت پر، بلکہ جتنا آسمان سے طے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی روزی ملتی ہے۔ روزی اللہ کے ذمے ہے۔ سبب کے درجے میں یہ چیزیں ہیں کہ انسان دکان لگاتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کی مقدر کی جتنی روزی اللہ پاک اتارتا ہے، اور مقدر میں گھاٹا ہے تو گھاٹا اترتا ہے، یہ نقصان ہے۔ جتنے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے اٹھاتے، بولا بھائی، نقصان جو اٹھاتے ہیں وہ گھر بیٹھے نہیں اٹھا رہے،
وہ نقصان دکان چلاتے چلاتے ہو جاتا ہے، کھیتی کرتے کرتے نقصان ہو جاتا ہے، اور کاروبار کرتے کرتے آدمی دیوالیہ پھونک دیتا ہے۔ وہ گھر نہیں بیٹھا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، وہ کاروبار میں ہی تھا، لیکن اس کی مقدر میں اب آگے نہیں تھا، جتنا تھا اس کو مل چکا ہے، یا اس وقت نہیں ہے، آئندہ ملنے والا ہے۔ تو روزی اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، تو پھر دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں جو اصل کام ہے بندوں کا، بندیوں کا، انسانوں کا، جناتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جو اصل کام ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ اصل کام ہے۔ اس لیے کہا بچہ 7 سال کا ہو، اس کو نماز کا حکم کرے، ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی، ابھی تو بالغ ہوگا تب فرض ہوگا۔ لڑکا ہے تو 14 سال میں، 15 سال میں بالغ ہوگا۔ ابھی 7 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 برس کے ہوں، اس لیے کہ یہ نماز مقصد زندگی ہے، وہ ابھی سے اس کو سکھا دینا، جیسے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، کھانا پینا سکھاتے ہیں، اور اگر وہ وقت پر نہیں چلتا ہے تو ماں باپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، وقت پر بولتا نہیں ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، دیکھو بولتا نہیں ہے، 2 سال کا ہو گیا، 2.5 سال کا ہو گیا، ابھی تک کچھ وہاں کرتا نہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرواتے، کیوں نہیں بول رہا ہے؟ وقت پر بیٹھتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے، کیونکہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، چلنا پھرنا، یہ اس کی اہم ضروریات ہیں، اگر وہ ابھی نہ ہوئی تو پھر بعد میں اس کو بہت تکلیف ہوگی، کہ یہ ضروری چیز ہے۔ ایسے اس عمر سے 7 سال کی عمر سے نمازی بننا یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنا سکھا دے، اس کو 10 سال تک تو پختہ ہو جائے گا، اور بالغ ہوتے ہوتے اچھا نمازی بن جائے گا، بالغ ہوتے ہوتے اچھا نمازی بن جائے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا ہو جائے گا، کیونکہ یہ مقصد حیات ہے کہ ہر انسان روزانہ 5 وقت نماز بجا لائے اور نماز باجماعت ادا کرے۔ نماز کیسے ادا کریں؟ جماعت کے ساتھ، مسجد میں جا کر۔ اصل نماز وہی ہے کہ نماز باجماعت ادا ہو، مسجد میں ادا ہو، 5 وقت آدمی اہتمام کے ساتھ اس کے لیے فارغ رہے۔ اب کاروبار کرنا ہے تو اس کے علاوہ کے وقت میں کریں، نماز کے وقت میں نہیں۔ نوکری ڈیوٹی کرنی ہے تو نماز کے علاوہ کے وقت میں، اتنا سارا وقت ہے۔ فجر کی نماز ختم ہو کر ظہر تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک 6-7 گھنٹے ہوتے ہیں، اتنا لمبا وقت ہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان میں 2.5-3 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اتنا سارا وقت ہے، تو ان اوقات میں آدمی اپنی ضروریات پوری کرے۔ عشاء سے لے کر فجر تک کا کتنا لمبا وقت ہے، اس میں آرام کریں اور اچھی طرح سے 5 وقت کی نماز بجا لائیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر حال میں نماز فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان مرد عورت سب پر، کہ اچھی طرح سے نماز کو بجا لاوے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کو سیکھ کر پڑھیں، جیسے دنیا کے سارے کاموں کو لوگ سیکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو اچھی طریقے سے پکاتے ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ چائے والا اچھی چائے بناتا ہے، لوگ پیتے ہیں، اور اگر ہوٹل والا چائے اچھی نہ بنائے تو پیے گا کوئی؟ پیے گا تو اس کی ہوٹل نہیں چلے گی، چائے تو ہے وہاں
کوئی نہیں کہتا کہ چائے نہیں ہے، چائے ہے لیکن چائے اچھی نہیں ہے۔ کھانے کی ہوٹل والا اگر روٹی ٹھیک سے نہیں پکاتا تو کوئی جائے گا کھانے کہ اس کی روٹی ٹھیک نہیں ہوتی، کچی ہوتی ہے۔ درزی کپڑا ٹھیک سے نہیں سیتا، کوئی سلائے گا؟ یہ درزی تو ہے، سیتا ہے لیکن اچھے نہیں سیتا۔ ایسے ہم دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسند آوے ایسی ہے جس میں کہ نماز اچھی طرح پڑھی جاتی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو وہ نماز دعا دے کر جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہے وہ۔ اور اگر نماز اچھی طرح نہیں پڑھی جاتی تو نماز بد دعا دے کر جاتی، نماز بد دعا دیتی کہ جیسے تم نے مجھے ضائع کر دیا اللہ تجھے بھی ضائع کر۔ تو نماز جو ہے وہ اہم ترین فریضہ ہے، ایمان کے بعد کا پہلا فریضہ نماز ہے، اور قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا، پہلا حساب۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کیسی پڑھی ہیں۔ روزانہ کی 5 وقت کے حساب سے اہم ترین عبادت قرار دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں اس کا اہتمام کیا، آپ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، اہتمام کیا آپ نے، اور آپ نے اس کے لیے بڑی فضیلتیں بیان کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، الگ الگ انداز میں فضیلتیں بیان کی کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک اس کو اپنی دوسری جگہ ہے 5 وقت کی جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ اس کو 5 انعام دے گا، اور پہلا انعام دنیا میں اس کو ہاتھوں ہاتھ مل جائے گا کہ اس کی روزی کی تنگی کو اللہ دور کر دے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت 5 سر پورے عالم میں روزی میں تنگی، کمی نہیں ہے، روزی میں کمی نہیں ہے، بہت ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اس وقت لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن باوجود ان سب چیزوں کے تنگی ہے، ان ساری چیزوں کے تنگی ہے۔ وہ تنگی پیسوں سے دور نہیں ہوگی، اور وہ تنگی چیزوں سے دور نہیں ہوگی، نہیں ہو رہی ہے اس وقت۔ پہلے 2 جوڑے کپڑے تھے لیکن آدمی سکون نہ تھا، گھر چھوٹا سا تھا، کھانا ایک وقت ہوتا تھا، لیکن اتنا سکون اطمینان تھا اتنا اس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ تنگی ہے، سکڑ گئی ہے، زندگی کی جو راحت ہے وہ سکڑ گئی ہے، چیزوں میں وسعت ہو گئی ہے، لیکن تنگی دور نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ نماز میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کرے گا، برکت آئے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ برکت ہوگی، اس سے کام آسان ہو جاتے، برکت جو ہے برکت، اس سے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وقت پر کام ہو جانا یہ برکت ہے، جس وقت کا جو کام ہے وقت پر پورا ہو گیا، چاہے روکڑ رقم تھی یا نہیں تھی، پیسے تھے یا نہیں تھے، لیکن وقت پر اللہ تعالیٰ نے کام بنا دیا، برکت ہو گئی۔ کھانے کے وقت میں کھانا ہو گیا، معمولی کھانے میں تندرستی مل گئی، کہ دال چاول سے تندرستی ایسی ہے کہ بادام پستوں والوں کو بھی اتنی نہیں ملتی کہ اس میں برکت ہے۔ دال چاول کھا کر اتنی تندرستی مل گئی کہ جو بادام کھا رہے ہیں، پستے کھا رہے ہیں، ان کو بھی اتنی نہیں ملی جتنی اس کو دال چاول میں مل گئی، یہ برکت ہو گئی کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، زندگی میں، اولاد میں، جان میں، مال میں۔ اس وقت کا جو تصور ہے وہ کثرت کا ہے ہر چیز میں،
اور ایک یہ چاہتا ہے کہ ڈبل کرو، ڈبل والے کا چاہ رہا ہے کہ اور آگے بڑھے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں کامیابی ایک تو ضرورتیں ہیں انسان کی کہ 2 وقت کا کھانا ہے، جسم پر کپڑا ہے، رہنے کا گھر ہے، سفر کے لیے سواری ہے، نکاح ہے، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسانوں کی، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ پورا کریں۔ آدمی کپڑا پہنے، سطر چھپانے کو فرض قرار دیا، بھوک لگی کھانا کھاوے، بھوکا مر جائے گا تو ناجائز موت مرے گا، خودکشی ہے یہ کہ آدمی کھانا نہ کھاوے مر جائے، ضرورت ہے تو آدمی کھانا کھاوے، بالغ ہو گیا نکاح کی ضرورت ہے نکاح کرے تاکہ گناہ سے بچ جاوے، ایمان کی تکمیل ہو جائے، نکاح کرے، ضرورت ہے۔ تو یہ جتنی ضرورتیں ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا حکم دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو جو اللہ کے ان حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے طریقے کی وجہ سے اس میں برکت ڈال دے گا، کھانے میں، نکاح میں، اولاد میں، سواری میں، کپڑوں میں برکت ہو جائے گی، ان ساری چیزوں میں برکت ہوگی تو ان ساری چیزوں کا صحیح فائدہ آدمی کو ملے گا، ان ساری چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، اولاد سے بھی، بیوی سے بھی، مال سے فائدہ پہنچے گا۔ بہت سو کے پاس خوب مال ہے لیکن وہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، بہت سے لوگوں کے پاس خوب مال ہے لیکن وہ اپنے مال سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بہت سو کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں لیکن وہ پہننے کے بعد بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہے، سنتوش نہیں ہے، یہ پہنے، کل کو وہ پہنے، پرسوں یہ پہنے، 20 جوڑی ہے، 40 جوڑی ہے، 50 جوڑی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، تو پہننے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، یہ پہنے اب دوسرے پہننے ہیں، وہ بھی پہن لیا اب یہ پہننے، صبح کچھ پہنے، شام کو کچھ پہنے، شوقی شوق پورا ہی نہیں ہو رہا۔ کپڑا سطر چھپانے کے لیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے، اور انسانی زینت ہے، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، اندر سے برکت اٹھی ہوئی ہے۔ ایسے نکاح کے بعد بھی آدمی مطمئن نہیں ہے، چین میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے کہ نکاح میں سے برکت اٹھی ہوئی ہے، روزی میں سے برکت اٹھی ہوئی ہے، کہ خوب آمدنی بہت ہے، پیسہ بہت آ رہا ہے، لیکن پھر بھی کام نہیں بن رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ مسائل اٹکے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ مسئلے اٹکے ہوئے، اور پیسوں سے بھی کام نہیں ہو رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے حاصل کر لیں گے ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا، کام پیسوں سے نہیں ہوتے، کام اللہ بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ کام بناتا ہے، تو وہ بغیر پیسوں کے بناتا ہے، اور اگر وہ نہ بناوے تو پوری دنیا کا مالک ہے اور اس کے کام اٹکے ہوئے۔ تو نماز میں حضور علیہ السلام نے روزی کی تنگی کو دور ہونے کا نسخہ بتایا ہے کہ نماز کے ذریعے سے روزیوں کی تنگیاں دور ہو جائے، اور روزی میں ساری چیزیں، کھانا پینا، کپڑا، مکان، سب روزی ہے، آرام سے نیند آ جائے وہ بھی اللہ کی روزی ہے، یہ ساری چیز۔ تو زندگی کے ان تمام چیزوں سے تنگی دور ہو جائے گی، وہ نماز سے ہوگی، اور اگر نماز کی پابندی نہ رہی تو پیسہ بھی ہے، مکان بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، سواری بھی ہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی زندگی کی تنگی دور نہیں ہوتی۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ رحمت والے طریقے لے کر آئے ہیں، رحمت والی عبادتیں لے کر آئے ہیں، رحمت والی زندگی لے کر آئے ہیں، اور سارے انسانوں کو اس کی دعوت دی ہے، سارے انسانوں کو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ،
اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد یہ عبادتیں ہیں کہ آدمی نماز پڑھے، رمضان میں روزہ رکھے. جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے. جن کو اللہ نے مال دیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے. یہ بنیادی فرائض ہے اسلام کے. جو ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو یہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کے بیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. شہادت لا الہ الا اللہ. اور دوسرا نماز قائم کرے، یعنی نماز باجماعت مسجد جا کر ادا کرے. نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نمازوں کو باجماعت ادا کیا جائے. اس کے لیے مسجدیں بنائی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا یہ ہجرت کر کے آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی. اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی. اور مسجد نے جمع کیا سب کو کہ مسلمان سب 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے جمع ہوں اور نماز کے لیے اطمینان سے آوے. کیسے آوے؟ اس لیے کہ وہ مقصد زندگی میں سے ہے. نماز اہم کاموں میں سے. جیسے لوگ دکانوں پر آفسوں پر اطمینان سے جاتے ہیں، گھر سے فارغ ہو کر اچھی طرح سے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر پھر جاتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے اپنی دکان پر ہیں، اپنے آفس پر ہیں. ایسے نماز کے لیے اطمینان سے جانا ہے. نماز اہم ترین عبادت. اذان ہوتی ہے، اذان اقامت کے درمیان میں 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں کہ ابھی نماز تو 20 منٹ کے بعد ہوگی، ابھی سے اذان ہو گئی، تاکہ سب چوکنے ہو جائے. اور اب آواز بلند اذان ہوتی ہے، بلکہ اب تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے تو اس میں پڑی جاتی تاکہ ایک ایک تک کا ایک ایک کان تک پہنچ جاوے آواز. اور اعلان ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. کاروبار والے سے کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چھوٹا ہے. کھیتی والے سے کہا جاتا ہے کھیتی کا کام چھوٹا ہے. بیوی بچے والے سے کہا جاتا ہے کہ بیوی بچے چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے. اب اللہ کے حکم کی طرف آنا ہے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ہوتے تھے، ہم سے باتیں کرتے ہوتے تھے، ہنستے کھیلتے ہوتے تھے. ہم ایسا سمجھتے تھے کہ اب ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ ہم کو یعنی ایسا لگتا تھا گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. اذان سے پہلے ایسے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب یہاں سے کہیں جائیں گے نہیں. آج کل دیکھتے ہیں نا آدمی اچھا خاصا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور اچانک موبائل میں بیل بجتی ہے، فون ریسیو کر کے ہلو ہلو کرتا ہوا ایسا نکل جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہاں چلے گئے. بعد میں کھانا نکالا ہوتا ہے، کوئی دوست انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں اور کسی کا فون آیا ریسیو کر کے آدمی ایسا نکل جاتا ہے جیسے کسی کو جانتا ہی نہیں. وہ ایک دھن ہے، دھن جو چھوٹوں کو بڑوں کو جوانوں کو سب کو لگ گئی. ایسے وہ عبادت کی دھن ہے جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مقصد حیات ہے. زندگی کا مقصد ہے کہ 5 وقت نماز کو بجا لاوے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، اطمینان سے وضو کریں، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں جاویں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، وضو اچھی طریقے سے کیا، ٹوپی ٹھیک سے پہنی ہے اور اللہ کے دربار میں باگئے صاف ستھرے ہو کر. اللہ کا دربار ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. تو اس کے دربار میں جا رہے ہیں پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، باوضو ہو کر مسجد جا کر اب اس کی عبادت بجا لائیں گے. جتنا نماز ہم سیکھیں گے اتنا نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. جتنی نماز کو سیکھیں گے. بچوں نے کھیل کھیلنا سیکھا ہے تو ان کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے یہاں کے لوگوں کو فٹ بال میں مزہ نہیں آتا ہے؟ بولو نا بھائی، کیونکہ فٹ بال کھیلنا سیکھا
اور کرکٹ کھیلتے ہیں تو کھیلنے والے کھیلتے ہیں اور دیکھنے والوں کو کھیلنے والوں سے زیادہ مزہ آتا ہے. انہوں نے اس کو دیکھنے کا ذوق بنایا. 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے 8-8 گھنٹے تھکتے نہیں. باپ بلانے آتا ہے, بھائی بلانے آتا ہے, بھائی رات ہو گئی, دیر ہو گئی, 11 بج گئے, 12 بج گئے. باپ ناراض ہوتے ہیں, غصے ہوتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, پھر بھی جاتے ہیں کہ مزہ آ گیا ہے اس کو. تو کوئی روک نہیں پاتا ان کو جن کو مزہ آ گیا. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, صحابہ کے بچوں کو نماز میں مزہ آ گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہم چند نوجوان تھے. رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ مسجد میں نوافل پڑھتے تھے, رات میں عبادت کرتے تھے, اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے. ہم لوگ اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے, اور جب تھک جاتے تھے تو مسجد میں سو جاتے تھے. عبادت کرتے کرتے تھک جاتے تھے. جب اس کا مزہ آئے گا تو پھر نماز میں جی لگے گا. پھر فرض کے علاوہ آدمی جلدی پہنچ جائے گا کہ سنت بھی پڑھے, نماز سے پہلے کی, نماز کے بعد کی, اور اہتمام کے ساتھ مسجد آباد ہوگی. مسجد آباد ہوگی. پھر کوئی محلوں میں بے نمازی نہیں رہے گا. اس وقت تو اچھا خاصے لوگ بے نمازی ہیں, 80%, 70%, 65%, 60%, اور اس کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے. محلے میں اگر 5% لوگ شراب پیے تو پورے محلے میں شور ہو جاتا ہے کہ اتنا سارا پھیل گیا ہے, لڑکے شراب پیتے ہیں, لڑکے شراب پیتے ہیں. صحیح بات ہے, ہونا چاہیے اس کا احساس کہ غلط چیز ہے, وہ جائز نہیں ہے. شراب سے نشہ آتا ہے, نشے سے آدمی ہر برائی کرتا ہے, کہ بہت بری چیز ہے. اللہ نے منع کیا اس, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نشہ آور چیز استعمال نہ کرے, چاہے وہ لکوڈ میں ہو یا کھانے پینے میں ہو, کھانے کی ہو یا پینے کی ہو, کہ اس کو استعمال یہ غلط ہے, برا ہے. اگر کوئی زنا کرے تو محلے میں سب لوگ ایک بہت برا آدمی ہے, غلط آدمی ہے, زنا کرتا ہے, برا کام کرتا ہے. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں, ٹوکنے والے ٹوکتے ہیں, روکنے والے روکتے ہیں. اس لیے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. ایسا کرتا ہے, ارے بھائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے, چھپتا ہے وہ کہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو. لیکن لوگ لوگوں کے سامنے نماز چھوڑ دیتے ہیں. باپ کے سامنے بچے نماز نہیں پڑھتے, بھائی بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی نماز چھوڑ دیتے, شوہر کے سامنے بیوی نماز چھوڑ دیتی, اور بیوی کے سامنے شوہر نماز نہیں پڑھتا. لیکن کسی کو احساس بھی نہیں ہے اس کا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فرض نماز چھوڑنا ہے. زنا اور شراب سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنے کا ہے. نماز چھوڑنا وہ زنا شراب سے بھی بڑا گناہ. اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتی. اتنا بڑا گناہ ہے, بڑے گناہوں میں سے. لیکن عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. جس نماز کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ نماز پڑھی جاوے, باجماعت ادا کی جاوے, اور نماز کو قائم کیا جاوے, ماحول بنایا جاوے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے ہمارے محلوں میں, گلیوں میں. اذان کا وقت ہو تو بازار بند ہو جاوے, لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہو, بازاروں سے مسجد کی طرف آ رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہی ماحول تھا. اذان ہوتے ہی لوگ دکانیں چھوڑ کر آ جاتے تھے. آپ علیہ السلام کا معمول حضرت عائشہ نے بتایا کہ ہمارے درمیان سے اس طرح نکل جاتے تھے گویا کہ ہم کو جانتے ہی نہیں, مسجد کی طرف جاتے تھے. بچے, بوڑھے, جوان سبھی آ جاتے تھے. اور مدینہ منورہ میں کوئی بے نمازی نہیں تھا. حضرت شیخ نے فضائل میں روایت لکھی ہے, یہاں تک کہ منافق جو تھے, منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اپنے دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے
اندر سے مسلمان نہیں تھے. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے, آپ کے زمانے میں بھی تھے, وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے, لیکن مسلمانوں کے محلوں میں بستی میں رہتے تھے تو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, جن کو منافق کہتے ہیں. تو ایسے منافق جو تھے وہ بھی مسجد میں آ کر نماز باجماعت پڑھتے. کیسا ماحول ہوگا کہ منافق بھی نماز جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نماز کا اہتمام ہو, ہماری بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو, اور ہماری اپنی ذات سے کوئی نماز فوت نہ ہو, اس لیے کہ نماز چھوڑنا, اس کو قضا کر دینا, یہ بڑے گناہوں میں سے اس کا بڑا وبال ہے. اس وبال کا بھی ہم کو پتہ نہیں ہے. ہاں, آگ کے نقصان کو ہم جانتے ہیں تو آگ کے قریب نہیں جاتے. بجلی کے کرنٹ میں نقصان اس کو جانتے ہیں کہ پکڑ لے گا وہ, تو کوئی جاتا ہے قریب, اس کوئی نہیں کرتا اس کہ اس میں نقصان ہے. ایسے نماز چھوڑنے کا بڑا وبال ہے. آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نماز چھوڑ کر, اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں. نماز کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہیں, زندگی میں روزے میں برکتیں ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ منافع ہے نماز کی. نمازی کے چہرے پر نور ہوتا ہے, اس کے چہرے پر نماز کا نور ہوتا ہے کہ نمازی آدمی. اور نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. جب آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو دھیرے دھیرے دوسرے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. دوسری عادتیں, غلط بولنے کی عادتیں یا اور حرام کمائی کی عادتیں, تو وہ سارے گناہ بھی نماز کی برکت سے دور ہو جائیں گے. جب آدمی نماز پڑھنا شروع کرے گا تو دھیرے 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 اندر طاقت پیدا ہوگی برائیوں سے بچنے کی. ان الصلاۃ تنہا, کہ بے شک نماز روک دیتی ہے, عن الفحشاء والمنکر, برائیوں سے بے حیائیوں سے نماز بچانے والی ہے. تو جتنی نماز کی پابندی ہوگی اتنی گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. غلط کاموں سے, غلط دیکھنے سے, بے حیائی کرنے سے, زنا سے اور غلط کھانے سے, غلط کمانے سے نماز کی طاقت پیدا ہوگی. 1 سال 2 سال 3 سال آدمی نماز پڑھتے اب اس کے اندر نیکی کا دائیا غالب ہو جائے گا. اس لیے تبلیغ میں اس کی محنت ہے کہ پہلے ایمان بنانے کی محنت کریں, کلمہ صحیح کریں, اللہ کا یقین پیدا کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی کا یقین پیدا کریں, پھر اس آدمی کو ساتھ ساتھ نمازی بنانے کی محنت کریں کہ وہ نماز میں آنے والا ہو جائے, مسجد سے اس کا تعلق ہو جائے. مسجد سے تعلق ہو جائے گا تو مسجد میں آنے والی جو اللہ کی رحمتیں ہیں اترنے والی, ان رحمتوں میں اس کا حصہ ہو جائے. آدمی کسی جگہ شادی میں جاتا ہے تو وہاں پکنے والے کھانے میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے. تو دور میں بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ بلا کر اس کو بٹھا لو, آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. آیا ہوا ہے تو اس کا حصہ ہو گیا, لیکن گھر بیٹھا رہا تو ہوگا اس کا حصہ کہ اس کو کون بلائے گا. تو اس کھانے میں اس کا حصہ نہ ہوا. مسجد آدمی جائے گا تو مسجد میں جو رحمتیں اترتی ہیں اس میں حصہ روزانہ ملے گا. اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں بیت اللہ پر, پھر وہاں سے وہ تقسیم ہوتی ہے دنیا بھر کی مساجد پر. اس کی شاخیں ہیں دنیا بھر کی تمام مسجدیں. اس کا تعلق ہے, ایک کنیکشن ہے, ایک رابطہ ہے. ہاں, دنیاوی رابطے سب کو سمجھ میں آتے ہیں. اس وقت وائرلیس ہو گیا سب کچھ, پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی کمپنی جڑی ہوئی ہے, آن لائن کام ہوتا ہے. آ جائے سمجھ میں سب کو, ارے بھائی آ جاتا ہے سمجھ میں, آن لائن پیمنٹ ہو رہا. ایسے یہ ظاہر ایک مثال ہے آن لائن. اللہ کا جو آن لائن ہے وہ اس سے زیادہ تیز ہے. یہ تو ایک جھلک ہے, خالی ایک جھلک ہے. اوپر سے آن لائن رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں, اس کے دربار سے رحمتیں اترتی ہیں بیت اللہ پر, پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں پوری دنیا کے مساجد پر. تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے. مسجد آباد کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں بڑی گارنٹیاں دی گئی ہیں.
ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دینے کو کہا کہ جو لوگ کثرت سے مسجد آتے جاتے ہوں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ مسجد میں کثرت سے وہی لوگ آئیں گے جو ایماندار ہوں۔ اور ایک جگہ کلام پاک بھی ہے، یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ان کا جی جو ہے مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، ان کا دل وہی اٹکا ہوا ہوگا۔ ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے بعد تابعین اور بڑے بڑے جتنے اولیاء اللہ گزرے، علماء گزرے، بزرگان دین گزرے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو وہ کثرت سے مسجد آتے جاتے رہے۔ بوڑھے ہو گئے تو سہارے سے جاتے تھے، چلا نہیں جاتا تھا تو کسی کے سہارے مسجد جا کر نمازیں پڑھتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے۔ جتنے نیک لوگ ہیں وہ جلدی مسجد جاتے ہیں، اذان ہوتے ہی چلے جاتے، اذان سے پہلے چلے گئے، تہجد میں مسجد میں ہیں، فجر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ یہ نیکی کی علامت ہے۔ یہیں سے شروعات ہوتی، پھر آدمی گناہوں سے بچتا ہے، غلط بولنے سے، غلط کھانے سے، غلط پہننے سے، غلط چلنے سے، غلط کمائی سے۔ نماز جب آدمی پابندی کرتا ہے تو ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اندر، اور نماز کی پابندی نہیں ہوتی تو طاقت نہیں ہوتی۔ بہت سارے نوجوان آتے کہتے کہ آنکھوں سے یعنی گناہ سے بچا نہیں جاتا، کہ ابھی طاقت کمزور ہے۔ بہت سے تاجر آتے ہیں کہ بہت کچھ نیت کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، لیکن پھر بھی بول دیتے ہیں کہ ابھی طاقت کمزور ہے ان کی۔ جب جسم میں طاقت نہیں ہوتی تو آدمی ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چلتا ہوں لیکن چلا نہیں جاتا، آگے نہیں بڑھا جاتا، تھک جاتا ہوں، کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ بعض بیمار آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کھاتا ہوں لیکن اترتا نہیں، واپس آتا ہے کہ گیس ہے بھائی، آپ کو کیا ہے، اندر گیس ہو گیا ہے تو کھانا باہر آتا ہے، یہ بیماری ہے۔ وہ علاج ہوگا گیس کا تو کھانا اندر جائے گا۔ بخار ہے اس وجہ سے چلا نہیں جاتا، بخار کا علاج ہوگا تو چلے گا۔ ایسے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، جھوٹ سے نہیں بچا جاتا، غبن سے نہیں بچا جاتا ہے، اور قسم قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی پوری طاقت نہیں، اور وہ طاقت پیدا ہوتی ہے اعمال سے۔ اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اعمالوں میں بھی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ نماز ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے روک دیتی۔ اسی لیے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، شاید ابن عباس سے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک آدمی ہے جو رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جہنمی۔ اور ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا، کوئی ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، لیکن جمعہ جماعت کا پابند، تو کہا کہ اس کی نماز اس کو برائی سے بچا دے گی۔ جمعہ جماعت کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت سے پڑھتا ہے، چاہے وہ گناہ کرتا ہے، ایک دن آئے گا کہ اس کی نماز سے اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی تو سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے راستے سے برکتیں اترے گی زندگی میں، جان مال میں، لیکن 1-2 دن میں نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ آدمی 1 مہینہ پابندی سے پڑھتا ہے اور پھر تجوری میں پیسے گنتا ہے، بڑے ہیں کہ نہیں بڑے، یہ تو کرتے رہنا، اور یقین کے ساتھ پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اعمال پر جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کرے گا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام سچوں کے امام تھے، تمام سچوں کے امام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے سچے، ان سب کے امام کون ہیں؟ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو صادق الامین کا، آپ نے جو بات فرمائی وہ سچ بات، حق، اس پر یقین کرنا ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو سنتے رہنا ہے، جتنی نماز کی فضیلتیں سنیں گی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جلدی جانے کی فضیلت سنیں گے تو جلدی جانا شروع کریں گے، اور فرائض کی فضیلتیں سنیں گے تو فرض پڑھنے میں مزہ آئے گا، نوافل کی فضیلتیں سنیں گے تو نفلوں میں مزہ آئے گا، سنتوں کی فضیلتیں سنیں گے، سنتیں پڑھنے پر کیا ملے گا، تو اس پر پھر سنت پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جتنی نفلیں ہیں، سنتیں ہیں، اس پر مستقل فضائل الگ الگ
فجر کی نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے جو آدمی فرض نماز پڑھ کر اپنی جگہ ٹھہرا رہا، اللہ کی یاد میں لگا رہا، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. گھر بیٹھے ہو گیا، کتنا ثواب مل جائے گا؟ مقبول حج عمرے کا ثواب. اور دوسری 2 رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت کی وجہ سے اس کے دن بھر کے سارے کام آسان کر دے گا. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ آدھی رات عبادت کا ثواب. اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو دوسری آدھی رات. چاہے رات بھر سو گیا لیکن فجر اور عشاء کو جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے اتنا بڑا ثواب کما گیا. ایک اور روایت میں ہے کہ جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا فجر عشاء، من صلی البردین دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. جو ٹھنڈی نمازیں ہیں اور پھر فجر اور عشاء کی، جو 2 آدمی ان 2 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کی فضیلتوں کو سننا ہے. اور مسجدوں میں کتاب پڑھی جاتی ہے، فضائل کے حلقے لگتے ہیں. اس میں جتنے ہم نماز کے، ذکر کے، دعا کے، ایمان کے، اعمال کے، اخلاق کے، اللہ کے نام پر جان اور مال لگانے کے، ان کے فضیلتوں کو سنیں گے تو اندر رغبت پیدا ہو. پھر نماز بوجھ نہیں لگے بلکہ نماز کی رغبت ہوگی. اذان کا انتظار ہوگا، اذان ہو تو ہم مسجد جائیں، بلکہ اذان نہیں ہو رہی ہے، ابھی وقت باقی ہے، آدمی آگے سے چلا جائے کہ یہاں بیٹھے اس سے بہتر مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں اور اذان کا انتظار کریں گے، نماز کا انتظار کریں گے. تو نماز اذان کا انتظار بھی کریں گے تو اس پر بھی ثواب ملے، اللہ پاک اس کا اجر دیں گے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آدمی مامون ہے، گناہوں سے مامون ہے. ایمانداری کی صفت پیدا ہوتی ہے. حدیث میں جو آدمی کثرت سے مسجد آتا جاتا ہو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. ایمانداری کی صفت بڑھے گی آدمی میں، اللہ کی یاد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہوئے. تو جب تک یہ چیزیں لوگوں کے سامنے تھی تو مسجدیں آباد تھی، مسجد نبوی آباد تھی. تہجد میں بھی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں. اس کے علاوہ کے اوقات میں لوگ قرآن سیکھتے تھے، وہاں نفلیں پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. ایسے جہاں جہاں صحابہ گئے تو انہوں نے مسجدیں تعمیر کی، بنائی اور مسجدوں کو آباد کیا، نمازوں سے، ذکر سے، دعا سے، دعوت سے. جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہوئے. اس لیے پرانے زمانے کی جو مسجدیں ہیں ان کی تاریخ پڑھتے کہ یہاں فلاں کا حلقہ لگتا تھا، حدیث کا، فقہ کا، یہاں تعلیم ہوتی تھی، یہاں مسائل سیکھے جاتے تھے اور یہاں یہ پڑھا جاتا تھا. یہاں لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے اور مسلمان اپنے دین بنانے میں، اپنی آخرت بنانے میں مشغول تھے. حسب ضرورت کاروبار کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے. جو کماتے تھے اس کمائی سے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتے تھے اور جو مال بچتا تھا اس مال سے اپنی آخرت بناتے تھے. اس مال سے اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرتے تھے کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسا زندہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا لایا ہوا مبارک علم کیسے لوگوں کو ملے اور لوگوں کی حاجتیں، ضرورتیں پوری ہو، غریب، یتیم، مسکین، محتاج. اپنے مال سے لوگ صلہ رحمی کرتے تھے. اس وقت مال سے لوگ لڑائیاں مولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بھائی بہن آپس میں والدین کی میراث ہو جائے تو اس سے لڑائی مولتے ہیں. 10، 20، 25، 30 سال تک کی لمبی لڑائی چلاتے ہیں. یہ اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، پھر اسی مال میں سے یہ وکیل کو فیس دیتا ہے یا اپنے وکیل کو دیتا ہے. 10 سال تک جھگڑا کرتے رہے ابا کے مال سے. اور اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے مال سے آخرت بناتے تھے. غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دیتے تھے اور بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرتے تھے. مال سے رشتہ داروں، مال کے ذریعے سے رشتہ داروں کو راضی کرتے تھے. ایک بڑا ذریعہ ہے مال راضی کرنے کا لوگوں کو کہ مال خرچ کریں گے ان پر. تو ظاہر بات ہے جن پر آدمی خرچ کرتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی. حدیث میں بھی ہے ہدیہ دو محبت بڑھے گی.
हादू तहाबू, आपस में एक दूसरों को हदिया दो, मोहब्बत बढ़ाओ। तो आदमी अपने भाइयों को देगा, गरीब रिश्तेदारों को देगा, माँ बाप को देगा, भाई बहनों को देगा, अपने भांजों भतीजों को देगा, तो उनके दिलों में जगह बनेगी। अपने पड़ोसियों को खिलाएगा पिलाएगा। तो आदमी ने कमाया और कमाकर अपनी जरूरत पूरी की, अपने बीवी बच्चों की जरूरत पूरी की, और अब जो बचा उससे क्या किया कि लोगों के दरमियान में उस माल को उनके हुकूक के बकदर और हद से जायद भी उनके ऊपर खर्च करके लोगों के दिलों में जगह बनाई और लोगों का दिल खुश किया है। तो लोगों का दिल खुश किया है, अल्लाह उससे खुश होगा। जो लोगों को खिलाएगा अल्लाह उसे खिलाएगा। हदीस में आता है जो लोगों को, जो नंगों को पहनाएगा अल्लाह उसको पहनाएगा, जो प्यासे को पिलाएगा अल्लाह उसको पिलाएगा, जो किसी पर एहसान करेगा अल्लाह उस पर एहसान करेगा। उसके जरिए से आखिरत बनेगी। दुनिया में लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, उसके जरिए से लोगों की मोहब्बत पैदा होगी और आखिरत में उसका अजर और बदला मिलेगा। इसलिए कि हदीस में आता है कि आदमी वो 3 सतरें लिखी हुई देखेगा वहां, मा कद्दमना वजदना, वमा अकलना रबिहना, वमा तरकना खसिरना, कि जो हमने आगे भेजा हमको मिल गया, जितना भेजेंगे वो मिलेगा वहां। खाया पिया नफे में रहा, और जो छोड़ कर आए वो घाटे में गया। तो अगर हम सुनते रहेंगे इसको, नमाज पढ़ने की फजीलतें हैं और रोजा रखने की क्या फजीलत है और अल्लाह के रास्ते में अपना जान माल लगाने की क्या फजीलत है, तो फिर हम कमाएंगे इन फजीलतों को हासिल करने के लिए, मालदार बनने के लिए नहीं कमाएंगे, बल्कि फजीलतें हासिल कर ले। इसलिए माल कमाते हैं कि माल कमावे ताकि यकसुई से नमाज पढ़े। लेकिन आदमी के पास खाना पीना नहीं होगा तो यकसुई नहीं रहेगी, दिमाग में हर वक्त टेंशन होगा, कर्जा हो गया है, कहां से अदा करेंगे। तो अल्लाह से मांगेंगे हलाल रोजी कि अल्लाह हलाल रोजी अता फरमा, बरकत वाली रोजी अता फरमा। अल्लाह से मांगेंगे, लेकिन ये हलाल बरकत वाली रोजी मशगूल होने के लिए नहीं मांगेंगे। इस वक्त आदमी को जरा रोजी मिल जाती है तो ज्यादा मशगूल हो जाता है, हालांकि रोजी मिली है फारिग हो जाए। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है कि भाई उसकी आमदनी अच्छी हो गई तो फारिग हो जाओ। जिसके पास आमदनी नहीं है उसको मजदूरी करनी पड़ती है, 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ता है। अब जिसको अल्लाह ने तिजारत के जरिए से, ज़राअत के जरिए से या और कोई इस रास्ते से रोजी का अच्छा इंतजाम कर दिया, तो अभी आदमी अल्लाह की इबादत के लिए फारिग रहे, 5 वक्त की नमाज एहतिमाम से पढ़े, अल्लाह की याद में लगे, अपना दीन सीखें, अपने बीवी बच्चों को दीन सिखावें, अपने अखलाक संवारें, अपनी जान माल से अल्लाह का काम करें, अपनी जान और माल से अल्लाह के बंदों बंदियों की खिदमत करें। अल्लाह ने रोजी दी है, रोजी बिजी होने के लिए नहीं दी। ये अच्छी अलामत नहीं कि किसी को माल मिले और वो आदमी बिजी हो जाए, ये अलामत अच्छी नहीं है, बल्कि अलामत अच्छी ये है कि आदमी को अल्लाह पाक रोजी दे, अब वो फारिग हो जाए इबादत के लिए, दीन की दावत के लिए, अपने बीवी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, अल्लाह के मखलूक की खिदमत के लिए। कि अब रोजी के जराए अल्लाह ने कि भाई खेती 4 महीने 6 महीने में फारिग हो जाते हैं, अब बाकी 4-6 महीने जो हैं उसमें हम अपना एक निज़ाम बनाएंगे, इसमें हम दीन सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे, दीन की मेहनत करेंगे। जानवर वाला आदमी है, उसने 2 आदमी रख लिया, वो जानवर चराता है, ये फारिग है कि 50-100 जानवर है किसी के पास, असल माल तो वही है, कागज की नोटें थोड़ी माल है। माल क्या है? मालधारी कहते हैं ना, मालधारी जानवर वालों को, क्यों जिनके पास वो असल माल है, सोना चांदी और जानवर वो असल माल है। इसलिए ज़कात का निसाब जानवरों का सोने चांदी का है। फिक़ह की किताबों में जो निसाब है ज़कात का, तो जानवरों का ऊँट हो तो 40 ऊँट पर 1 बकरियां, इतनी हो तो 1 बकरी, और इसी तरह से सोने चांदी का निसाब है 7.5 तोले सोना और 52.5 तोला चांदी, क्योंकि असल माल वो है, उसकी कीमत पर पैसे तय होंगे। अब जानवर में किसी के पास 10-20 पैसे हैं, अब उसकी खिदमत के लिए 2-4 घंटों की जरूरत है,
اور باقی وقت فارغ ہے آدمی کے پاس. اور زیادہ ہے, آدمی نے 2 آدمی رکھ لیے جو ان کا خدمت کر لیتے ہیں, ابھی آدمی فارغ ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ادا کر کہ وہ نوکری تلاش کرنا جائے. بولو نا بھائی کہ وہ نوکری تلاش کرنا جا رہا ہے فیکٹری میں, اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے, اللہ سے اس میں برکت مانگے. جب ناشکری ہوئی تو پھر ان اسباب کی برکت اٹھ گئی, ورنہ پہلے تھوڑی سی زمین ہوتی تھی, 2-4 آدمی نے پورا فیملی, پورا خاندان کھاتا تھا اندر. تھوڑی زمین ہے اور اسی میں ابا ہے, 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹوں کی بہویں ہیں, ان کی اولادیں ہیں. جوائنٹ فیملی تھی, جوائنٹ فیملی ہوتی تھی پہلے, ایک ساتھ رہتے تھے. ابھی بھی ہوگی آپ کے یہاں, کہ دادا ہیں, اس کے 4 چچا ہیں, اور سب ساتھ میں ایک ہی بڑا مکان ہے, اس میں الگ الگ کمرے ہیں, اور آمدنی کا ذریعہ ہے, کھیتی ہے, جانور ہیں, اسی میں سے سب کھا رہے ہیں اور اس میں برکت ہے. جب ناشکری ہوئی, بولنا شروع کیا کسانوں نے, جانور والوں نے, کچھ ہوتا نہیں, کچھ ملتا نہیں ہے, دودھ آتا نہیں ہے, کھیتی ہوتی نہیں ہے, تو پھر اوپر سے برکتوں کے دروازے بند ہو گئے, بے برکتی ہو گئی. بے برکتی تو آسانی کے ساتھ سب کھا لیتے تھے, تھوڑی محنت, 4 مہینے 6 مہینے کھیتی میں محنت کر لی, 12 مہینے کے اناج آ جاتا تھا. اور اس کی ناشکری ہوئی اور عبادت میں سستی ہوئی, نمازیں چھوٹی, گھروں میں سے اعمال چھوٹ گئے, جو اعمال برکت کے تھے, حضور کی سنتیں تھی, وہ نکل گئی. اس کے مقابلے میں فیشن آئی, بے حیائی آئی, اخبار آئے, اور قسم قسم کے ذرائع آئے, جس کے ذریعے گھر میں ناچ گان ہو رہا ہے, سنگیت بج رہا ہے, گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں. یہ سارے بے برکتی کے اسباب آئے, تو پھر برکت اٹھ گئی. تو اب دادا بھی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں, اور ابا بھی کر رہے ہیں, پوتا بھی کر رہا ہے, پوتی بھی جا رہی ہے, اور دادی بھی کہیں کام کر رہی ہے. ان سب کے کرتے ہوئے بھی کام پورا نہیں ہو رہا, اور نہیں ہوگا, اس لیے کہ برکت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ اسباب برکت ہے کہ اللہ کا جو دیا ہوا اس پر شکر کرتے ہوئے اب اس فرصت کو اللہ کی عبادت اطاعت میں لگائی جائے, ایک دوسروں کی خدمت میں لگایا جائے. کہ ہمارے پاس ہے تو ہم بھائی کی مدد کریں گے, بہن کے پاس ہے تو وہ بھائی کی مدد کر دے گی, بھائی کے پاس ہے وہ بہن کی مدد کرے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سمجھایا, اللہ کی عبادت و اطاعت, اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی, والدین کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. کیا لے کر آئے ہیں, کیا لے کر جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جائیں گے. خالی ہاتھ آئے ہیں, خالی ہاتھ جائیں گے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے. ہاں, والدین کو خوش کریں گے اپنے مال سے, اپنی ذات کی خدمت سے, تو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کرنے کا حکم دیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. اولاد کے لیے سعادت ہے کہ ان کو اپنے والدین پر احسان کرنے کا موقع ملے, اس لیے اس کو نہ چوکیں. اپنی ذات سے ہم خدمت کریں گے اپنے والدین کی, بھائی بہنوں کی, محرم رشتہ داروں کی. حدیث میں آتا ہے جو قدم محرم رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے اٹھتے ہیں اس پر پہاڑوں کے برابر اجر ملتا ہے. محرم رشتہ داروں کی طرف جو اٹھتے ہیں. گناہوں کے اس دور میں لوگ غیر محرموں کو ملنے روزانہ جاتے ہیں, دوستیاں کر کے اس کے چکر کاٹتے ہیں, لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں, جو گناہ ہی گناہ ہے. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو غیر محرموں سے ملتے ہیں, ان سے دوستی لگاتے ہیں, ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, وقت برباد کرتے ہیں. اور محرم رشتہ داروں کی ملاقات پر جو قدم اٹھتے ہیں اس پر یہ اجر بتایا کہ پہاڑوں کے برابر اجر ان کو ملے گا جو اپنے محرم رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. والدین ہیں, بھائیوں کی بہنیں ہیں, چچا ہیں, چچی خالہ ہیں, پھوپھی ہیں, یہ محرم ہیں, ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اس پر اجر ہے, بدلہ ہے, اللہ راضی ہوتا ہے اس سے. اور عام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا کہ صلہ رحمی کریں, کہ جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو, جو تم کو اپنی عطاؤں سے محروم کرے تم ان کو دو.
اور جو تم پر ظلم کریں ان کو معاف کر دو. یہ سب سے آسان کام ہے دنیا کا. بدلہ لینا بہت مشکل کام ہے. بدلہ لینے کا کام بہت مشکل کام ہے. اور معاف کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے پورا پورا. معاف کرنے کا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس پر ظلم ہوا ہے پورا پورا اس کے ہاتھ میں معاف کر دے. معاف کر دیا تو مسئلہ ہو گیا, اللہ راضی ہو جائے گا. اور معاف کیا جائے گا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہے جب تم معاف کرو گے تو سامنے والے آدمی کے دل میں تمہاری جگہ بنے گی اور وہ تمہارا سچا دوست بن جائے گا. معافی کریں گے کہ ایک دوسروں کو معاف کریں, ایک دوسروں کی خدمت کریں, بھائیوں کی, بہنوں کی, رشتہ داروں کی, پڑوسیوں کی. جو ہمارا اسلامی معاشرہ جس میں سب کی خدمت ہے, اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے, اور اس میں یہ سب سے زیادہ حقدار ہے جو ہمارے قریب ہیں, رشتہ دار ہیں. 2 اجر ہے اس پر, صلہ رحمی کا, رشتہ داری کا. ان پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے. ہم خرچ بھی کرتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے. ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دیتا ہے, روزانہ دیتے ہیں, بعض لوگ مہینے کا دیتے ہیں, بعض لوگ سال بھر کا دیتے ہیں. تو اس پر اجر ہے کہ یہ بہترین صدقہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر ہم خرچ کرتے ہیں. پھر قریبی رشتہ داروں پر تو اس میں صلہ رحمی ہے اور صدقہ بھی ہے, دونوں ثواب ہے کہ ان کے اوپر اپنی جان و مال سے ہم ان کے ساتھ تعلق برقرار کریں گے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اس کا حکم دیا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو معاف کرتے رہے. یہ سب سے آسان ہے. اور اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچاؤ. اپنی طرف سے کوئی اپنی جان سے, اپنی ذات سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, یہ ہماری کسی چیز سے, ہمارے جانور سے یا ہمارے بچوں سے, ہماری سواری سے ہمارے پڑوسی کو, محلے والوں کو تکلیف نہ ہو. تکلیف دینا جائز نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حکم کھول کھول کر بتائے اور بہت حقوق بتائے, اور کسی کو تکلیف دینے کو بہت برا کام بتایا. ایذائے مسلم حرام قرار دیا کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا آپ زبان سے یا ہاتھ سے, اس کے جتنے طریقے ہیں ان سب طریقوں سے روکا. غیبت کرنے سے, چغلی کرنے سے روکا, الزام لگانے سے روکا, بہتان باندھنے سے روک دیا, اس کو برے لقب سے پکارنے سے روکا. برے لقب سے پکارتے ہیں باتیں, کوئی آدمی رنگ کا کالا اس کو کالیا کہتے ہیں, اب اس کو اچھا نہیں لگتا ہے تو ایسا کرنے سے منع کہ لا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسروں کو برے لقب سے نہ پکارو, بلکہ جو نام ان کا اچھا سے اچھا اس نام سے پکارے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جاہلیت کے دور میں اگر کسی کا نام اچھا نہیں رکھا گیا, کیونکہ عام لوگ جو نام رکھتے ہیں بعض مرتبہ ایسا نام ہوتے ہیں جس کا ترجمہ ہو رہا ہے سانپ, بچھو, ایسے نام ہوتے تھے, پتھر. تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بدل کر اچھا نام کر دیتے تھے, ان کا نام اچھا رکھتے تھے کہ ہر ایک کو اچھے نام سے پکارا جائے, اس لیے کہ ہر ایک اپنی عزت چاہتا ہے اور اللہ نے عزت باعزت بنایا, انسان بنایا ہے, جانور نہیں بنایا, پھر مسلمان بنایا ہے اور عزت بخشی ہے, تو اس کا اکرام کیا جائے. مسلمان ہونے کے ناطے کہ اس کے دل میں کلمہ ہے, چاہے اس میں کوئی کمی ہے, کوئی غلطی ہے, کوئی بھول ہے. جیسے کوئی حکومت کا ملازم ہوتا ہے اور بڑے عہدے پر ہوتا ہے, کلیکٹر صاحب ہے, اگر وہ شراب بھی پیتے ہو تب بھی لوگ عزت کرتے ہیں. کلیکٹر کا بیٹا چاہے کتنے برے کام کرے, کوئی صاحب میں چھوکرو اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس کو کچھ کہتے ہوئے, گھبراتے ہیں اس کو کچھ کہہ کے, اس کا باپ کلیکٹر ہے, پریشان ہو جائیں گے اگر کچھ کہا تو. ایسے جتنے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں, چاہے کسی میں کوئی کمی ہے, کوئی گنہگار ہے, فاسق فاجر ہے, لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ ناراض ہو جائے گا اگر اس کو ہم نے تکلیف پہنچائی.
اس کو برا بھلا کہا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے سارے انسانوں کے حق بتائے, اور پھر انسانوں میں جس کے دل میں کلمہ ہے, مسلمان ہے, اس کا اکرام کیا جاوے, اس کو ملے تو سلام کیا جاوے. حق بتایا مسلمان کا, اسلام کے ناطے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ ملے تو اس کو سلام کریں, السلام علیکم. اور جس نے سلام کیا تو جس کو سلام کیا گیا ہے اس کے ذمہ تو واجب ہو گیا کہ اس کا جواب دیں, اور جیسی اس نے سلام کی اس سے بہتر جواب دیں. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر تم کو کوئی سلام کرے, تحیہ پیش کرے, تو تم بھی اسی طریقے اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دے یا اسی الفاظ کو واپس لوٹا. یعنی جیسے ہم کرتے ہیں نا السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام, افضل تو یہ ہے کہ اس سے بہتر یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا, یا کم از کم سلام کے جواب میں السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام سے دے. یہ حق ہے مسلمان. اگر کوئی مسلمان کھانے کی دعوت پر بلاوے تو اس کی دعوت قبول کرے, چاہے غریب مسلمان ہے, وہ دال روٹی کھلائے گا, اس کا جی خوش ہو جائے گا تو اس کی دعوت قبول کی. بہت سے لوگ دعوت قبول نہیں کرتے ہیں, ذرا ناراضگی ہوتی ہے تو شادی میں دعوت دیتے نہیں جاتے. یہ تو اس کا حق ہے اس کی دعوت قبول کرنا. وہ اپنے گھر کھانے پر بلاتے نہیں جاتے, ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے. تھوڑا سا لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا جو مسلمان پر حق ہے اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے. جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے کہ ہمارا بھائی ہے, چاہے رشتہ داری کچھ نہیں ہو اس. اس وقت ہم سلام کرتے ہیں, دعوت قبول کرتے ہیں, اور عیادت کرتے ہیں, جنازے میں جاتے ہیں, یہ رشتہ داری کی بنیاد پر کرتے ہیں یا دوستی کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمارا دوست کا نکاح ہے, میرے دوست کے بیٹے کا نکاح ہے, تو آدمی انجار سے بچاؤ آتا ہے, وہاں سے نکاح میں آیا, اور اسی مسجد میں اسی محلے کا ایک آدمی نماز پڑھ کے باہر نکل جاتا ہے. اس کو پوچھو بھائی کہاں آئے ہو, بولے ہمارے دوست کے بیٹے کا نکاح ہے اس میں آ رہا ہے. اس کو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو, بولے میں کام پر جا رہا ہوں. کیوں نکاح ہو رہا ہے؟ بھائی وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. اگر موقع ہے تو مسلمان کی خوشی میں شریک ہو جانا چاہیے, مبارکباد دینا چاہیے. یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ سلام کرے جواب دے, سلام کرے تو دعوت دیں قبول کریں, بیمار ہو جائے عیادت کریں, اس کو کوئی خوشی پہنچے تو مبارکباد دیں کھلے دل سے, اس سے حسد نہ کریں. اس کی روزی میں برکت ہوئی تو اس کو مبارک, اللہ تم کو اور برکت دے. اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر ہم چڑ نہ جاوے کیوں ہنستا ہے, بلکہ اس کو دعا دے اضحک اللہ سنک کہ خدا تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے. اور کوئی نہیں اس کو خیر پہنچی ہے, جیسے نکاح ہو رہا ہے تو حدیث میں دعا ہے کہ ان کو دعا دے برکت دی, بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں تم دونوں میں برکت دے. ایسے مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں کہ اس کو چھینک آوے تو وہ الحمدللہ کہے, ہم یرحمک اللہ کہے, ہے نا دعائیں مختلف. اس کی کوئی چیز ہمیں اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہے, ماشاء اللہ, ان کا بچہ دیکھا اچھا ماشاء اللہ. یہ کلمات ہیں جس سے مسلمان کا جی خوش ہوگا. اس آدمی کا انتقال ہوگا تب اس کے جنازے کے پیچھے جا رہا حق ہے, اور اس نے ثواب بتایا کہ جو آدمی صرف جنازے میں شریک ہوگا اس کو ایک قیرات, اور قیرات کے بارے میں پوچھا, بولے احد پہاڑ کے برابر. اور جو آدمی دفن تک شریک رہا, جنازے کی نماز پڑھی پھر اٹھا کر قبر تک لے گئے اور دفن بھی کرنے میں شریک رہا, تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا. جو آدمی بیمار کی عیادت کرے گا, حدیث میں آتا ہے جو آدمی باوضو پیدل اپنے بھائی کی عیادت کرے, اگر شام کے وقت کرے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, اور اگر صبح کرے گا تو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی. عیادت کرنے گئے اس کے بعد تو بھلا کس کا ہوا کہ ہمارے لیے فرشتے دعا میں لگ گئے. اس آدمی کو جا کر تسلی دیں گے. یہ حق بتائے مسلمان کے مسلمان پر
کہ ایک دوسروں کا حق ادا کریں اور اپنے حق کے معاملے میں معاف کریں. وہ آدمی سلام کرنا بھول گیا ہو، ہم کر دیں بھائی، اس نے کہ ہم اسی کی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے اور پہل کر گھر میں جاتے تھے، گھر میں سلام کرتے تھے. محلے میں لوگ ملتے ان کو بھی سلام کرتے تھے، پہل کرتے تھے آپ سلام کرنے میں. سامنے والا بول رہا ہم کریں گے. کوئی موقع تھا وہ ناراض ہو گیا تھا، مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو تعلقات سازگار ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، دل صاف ہو جائیں گے. اور جب دل صاف ہے تو اب زندگی صاف ہو جائے گی. اللہ نے بھی اسی کا مطالبہ کیا کہ دل کو صاف رکھیں، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد اور کینے سے، بغض اور عداوت سے، دنیا کی محبت سے. یہ سارے جو ہے کدورتیں اور سارے قسم کا جو کچرا ہے اس سے دل کو پاک صاف رکھنا ہے. ظاہر میں جسم کو پاک صاف کرنا ہے اور اندر سے دل پاک صاف کرنا ہے. ظاہر میں جو ارکان و اعمال ہیں، نماز ہے اور ذکر و تلاوت و عبادت ہیں اور رمضان کے روزے اور حج ہیں، ان ارکان کو بجا لانا ہے. اور دل کے اعتبار سے اندر کے جو چیزیں ہیں کہ اس میں اللہ کی محبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کی سنتوں کی محبت ہو، اللہ کی عبادت سے محبت ہو، اللہ کی ذات سے محبت ہو. یہ چیزیں دل میں جگہ دے کرنے کی ہیں کہ ان چیزوں کی دل میں جگہ ہو جائے اور ساری کدورت دل سے ختم ہو جائے، ساری نفرتیں ختم ہو جائے، کفر و شرک ختم ہو جائے، اندر سے ایک اللہ ہی دل میں آ جائے. اللہ کے علاوہ جو کچھ اندر بھرا ہے سب نکل جائے. دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، زمین جاگیر کی محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے جو عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جو تلاوت میں جی نہیں لگنے دیتی، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے دے رہی، کہ ان ساری چیزوں سے دل کو خالی کرنا ہے. اس لیے اس کو بولنا ہوگا بار بار، ایمان کو، نماز کو، علم کو، ذکر کو، اکرام اور اخلاق کو بار بار اس کو بولیں گے، صبح شام رات دن. لوہے کا کاروبار کرنے والا لوہے کو بولتا ہے صبح سے شام تک، 10 سال سے بول رہا ہے، 20 سال، وہ نہیں تھکتا. کپڑے کا کام کرنے والا کپڑا بولتا ہے، دکان پر بھی بولتا ہے، فون پر بھی بولتا ہے، گھر پر بھی بولتا ہے، وہ تھکتا ہی نہیں. اور اس کو فخر سمجھتا ہے کہ ہمارا بہت بیزی ہوں میں، کاروبار بہت چل پڑا ہے، جتنا چلتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ہم تو ایمان بنانے والے لوگ ہیں، اعمال بنانے والے ہیں، آخرت بنانے والے ہیں. ہمارا سودا یہ ہے، ایمان عمل کا ہے، آخرت کا ہے. تو ہم ایمان عمل کو بولیں گے، محلوں میں گلیوں میں جا کر لوگوں سے بات کریں گے، اپنے گھر میں بھی بچوں سے بات کریں گے، رشتے داروں میں جائیں گے تو ان سے بات کریں گے، دوستوں سے ملیں گے تو ان سے ایمان عمل کی بات کریں گے. یہی ہمارا سودا ہے، ہمارے پاس یہ سودا ہے کہ ہم اس کی بات کریں گے، اسی کو سنیں گے. اس لیے وہ سارے بیپاری صبح صبح بھاؤ دیکھتے ہیں برابر، کیا مارکیٹ نکلا ہے آج کا، فلاں کپڑا کون سا ہے، کہاں سستا ہے، کہاں یہ ہے، کہاں، سب دیکھتے ہیں. کہ وہ بعضوں کو تو گھنٹے لگ جاتے ہیں خالی دیکھنے میں، اچھی طرح کھنگالتے ہیں، سب جگہ کا مارکیٹ دیکھتے ہیں، لکڑے والے لکڑے کا مارکیٹ دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسروں کو فون کر کر کے کہتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، اس کو ہزاروں کو روزانہ میسج بھیج کے خبر کرتے ہیں، کیونکہ کاروبار ہے، اس کو کام بنایا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان بناوے، عمل بناوے، اخلاق بناوے، آخرت بناوے، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں اور پوری دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان ایمان عمل بنانے والا بنے. اس کے لیے لوگوں سے بھی اس کی بات کرے، اپنا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے. آدمی اپنے نیچے والے بیپاریوں کو ریٹ بیچتا ہے کہ آج کا ریٹ یہ نکلا ہے، تو وہ خریدیں گے تو اپنا پہلے فائدہ ہوگا، ان کو جو ملا ہے وہ آگے بیچیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھاؤ بتائے، ایمان کا بھاؤ بتایا کہ جو کلمے کے ساتھ جائے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ اس کا بھاؤ ہے. زمین پر ایک کلمے والا باقی رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، زمین آسمان کا نظام چلتا رہے گا.
یہ بھی اس کی قیمت بتائی، نماز کی قیمت بتائی، روزوں کی بتائی، خرچ کرنے کی بتائی. تو اس کو ہم روزانہ بولتے سنتے رہیں گے، تعلیم کے حلقوں میں سنیں گے، فضائل کے حلقوں میں، مسجدوں میں لگتے ہیں، گھروں میں بھی وہ حلقے قائم کرنے، اور کوئی رسمی چیز نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر گھر میں فضائل کے حلقے قائم ہو کر گھروں میں بھی نماز روزے کی قیمت کو پڑھا جائے، تاکہ اس کا شوق پیدا ہو، ورنہ اس کے خلاف کی چیزوں کا شوق پیدا ہو کر دھیرے 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 وہ چیزیں اللہ سے غافل کر دے گی. ہاں، جتنے اسباب بڑھتے جائیں گے وہ اللہ سے غفلت کا ذریعہ بنتے جائیں گے، کہ کھانا پینا اچھا ہو گیا، کپڑا اچھا ہو گیا اور کمائی اچھے ہو گئے، تو جتنا وہ بڑھتا جائے گا اتنی اللہ سے دوری ہوتی جائے گی. ایسا نہ ہو، یہ تو ایک بڑا عذاب ہو گیا. اللہ کی نعمتوں اتنی ہو گئی کہ نعمتوں میں اللہ سے دور ہو گئے. ایسی نعمتیں اچھی نہیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے. ایسے اسباب مل گئے کہ جس نے اللہ سے دور کر دیا. اس لیے گھر کے ماحول میں بھی ہم داعی بن کے رہیں گے، تعلیم کریں گے، بچوں کو سمجھائیں گے، بیوی کو سمجھائیں گے، اللہ کی عبادت اور دین کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ اپنے گھر کے ماحول میں زندہ ہوں. گھر میں بھی کوئی بے نمازی نہ رہے. ہمارا 7 سال کا بچہ بھی بے نمازی نہ ہو. 7 سال کا بچہ وہ بھی فجر میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے. بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں فجر میں مسجد میں آ جاتے، تو ان کے گھر ماں باپ فکر کرتے ہیں، گھروں میں تعلیم ہوتی ہے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں. 6 سال کے 5 سال کے بچے آتے ہیں. گھر میں اٹھنے کا ماحول ہے تو مسجد جا کر نماز باجماعت ادا کرتے. بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے. گھر کی عورتوں میں بھی اسی کا ماحول. اس کے لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کو ہم اپنے بیوی بچوں سے کریں گے، فضائل کی تعلیم کے راستے سے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ، مہاجرین اور انصار، ان کی مبارک اور پاکیزہ زندگیاں ہیں، جن زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے. تو وہ پاکیزہ زندگیوں کو پڑھ کے سنائیں گے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. یہ حضرت ابوبکر کی زندگی ہے جو بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، جو امیر المومنین بنے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عمر کی زندگی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت حسن، حضرت حسین، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیاں ہیں. اپنی بیٹیوں کو سنائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ زندگیاں ہیں، قابل نمونہ ہیں. یہ نوجوان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور عمرو بن العاص ہیں رضی اللہ عنہ. یہ نوجوان ہیں، ابی ابن کعب ہیں، معاذ ابن جبل ہیں. ان کی مبارک زندگیاں. حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سے واقعات ان کے جمع کیے کہ اتنا سنیں گے تو آگے کا اور شوق پیدا ہوگا. تعلیم کے حلقے مساجد میں اور پھر گھروں میں وہ حلقے ہوں تاکہ ہر گھر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی زندگی کا ماحول بنے. کوئی بے نمازی نہ رہے. صبح شام گھروں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور سارے لایانی کے اسباب نکل جاوے گھروں سے. جتنے لایانی کے اسباب ہیں اس کی کوئی رغبت باقی نہ رہے. وہ تو اپنے آپ نکالیں گے. جب رغبتیں بدل جائے گی تو پھر لایانی کے اسباب لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے. ایسے ہزاروں لوگ ملتے ہیں دنیا میں کہ جو لایانی کے اسباب میں تھے، کھیل کود میں تھے اور ایران توران میں تھے، غفلت میں تھے، گناہوں میں تھے. جب نیکی کی طرف ان کا رخ موڑا تو انہوں نے خود بھی گناہوں کے اسباب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس سے بیزار ہو گئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی طرف جب دین کی بات، سچی بات اور صحیح بات پہنچی تو پہلے جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے انہوں نے خود ہی اس کی عبادت چھوڑ دی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. ایسے یہ فسق و فجور ہے.
گھروں میں ایک ماحول بنائیں گے تعلیم کا، ذکر و عبادت کا اور دعوت کا، تو پھر گھروں میں خیر آئے گی۔ اس لیے ہمارے ذمے محنت اور کوشش ہے، ہم مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ ہاں، اللہ وہ ہے جو خشک زمین میں بارش برسا کر اس کو لہلہاتی کر دیتا ہے۔ ایک بارش آتی ہے کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو جاتا ہے، ہزاروں کلو میٹر تک ہریالی ہو جاتی ہے، جہاں ایک پتا بھی نہیں تھا، گرمیوں میں سب سوکھ چکا تھا، کوئی امید نہیں تھی اب، لیکن ایک بارش آتی ہے کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، اپنی ذات سے ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے، بناتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے رہیں، صحیح کام کریں۔ یہ ہمارے ذمے ہے، صحیح کام کریں۔ ایک آدمی بھی اگر صحیح کھیتی کرتا ہے، ایک آدمی کرتا ہے، صحیح ہل چلاتا ہے، صحیح دانے ڈالتا ہے، صحیح طور پر حفاظت کرتا ہے، تو اللہ اس کو فصل دے دیتا ہے۔ اور 100 آدمی اگر صحیح طور سے کھیتی نہ کرے تو ان کو فصل ملے؟ 100 آدمی کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں کر رہے، ان کو فصل نہیں، کہ ان کا کام صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں جو ہے کثرت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کیفیتیں کیا ہے۔ ہاں، پر امید ہو کر کہ کرنے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا ایک اللہ ہے، لیکن اس اللہ نے ہم کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ کام بتائے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام آئے تو نبی اکیلے ہوتے تھے قوم کے درمیان میں، آپ علیہ السلام آئے، آپ اکیلے غار ہرا سے گھر پہنچے، گھر جا کر بات ہوئی تو 1 کے 2 ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خاتون ہے رضی اللہ عنہ، 1 کے 2 ہو گئے۔ آگے بڑھے حضرت ابوبکر سے بات ہوئی، 2 کے 3 ہو گئے۔ حضرت علی سے بات ہوئی، 3 کے 4 ہو گئے۔ اور پھر دھیرے دھیرے محنت کرتے رہے تو پھر ایک مدت ایسی گزری کہ اس میں زیادہ آدمی نہیں بڑھے۔ پہلی ہجرت کا قصہ ہے، حبشہ کی ہجرت 70-72 تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہجرت کرنا پڑی، لیکن آپ اپنا کام پورا کرتے رہے، آپ مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے، کہ بدلہ دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ کس کو بدلیں؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت ہم کریں۔ ہاں، جو قوم خود بدلنے کی نیت نہیں کرتی تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، دین کی محنت کی محبت دلوں میں پیدا کی، تو ہم دین کی محنت میں لگے ہیں۔ اجتماع کا اعلان ہوا تو دین کی محنت کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی نیت کو درست کریں گے اور اپنے عمل کو ہم درست کریں گے اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی نیت کر کے ہم اپنے ماحول میں محنت کریں گے، تو پھر ہدایت کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے، وہ بدلے گا، ہدایت کی ہوائیں چلائے گا، دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں، دین کی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سننا نیت کے ساتھ ہے، عمل کی نیت کے ساتھ ہے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے ساتھ ہمارا سننا ہے، تو اس سننے پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے گا اور دوسروں کے ساتھ اچھی بات کرنے کی توفیق دے گا، اور پھر اللہ پاک ہدایت کی ہوا چلائے گا۔ جیسے نبیوں کی محنت پر اللہ نے فیصلے کیے، اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کی محنت پر اللہ پاک نے وہاں دین کا ماحول بنایا، دین کی فضا بنائی، لوگوں کو ہدایت دی، ایسے اللہ تعالی ہمارے اس دور میں بھی ہمارے علاقوں میں بھی ہدایت کی ہوائیں چلائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو، ہماری نیت اچھی ہو، اور لوگوں سے اچھا گمان ہو، لوگوں سے اچھا گمان کہ اچھے لوگ ہیں، وہ تو محنت نہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے، صحیح محنت نہیں اس لیے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح محنت قائم کر دیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، ہم لوگوں کے پاس اچھی طریقے سے پہنچ کر صحیح بات سمجھائیں گے، لوگ سمجھیں گے، سمجھنے کو تیار ہے لوگ، ہاں سمجھنے کو تیار ہے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ جا کر سمجھا دیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں لوگ، اپنے کاروبار میں چیزیں جا کر سمجھا لوگ لے لیتے ہیں، کیسی کیسی باتیں لوگ سمجھا جاتے ہیں، لوگ قبول کر لیتے ہیں۔
اگر ہم اچھی بات لے جا کر سمجھائیں گے ضرور لوگ سمجھیں گے، لیکن ہم سوچیں کہ کیا ہم اس سمجھانے کا حق ادا کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو ہم سمجھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم سمجھا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ہم سمجھا رہے ہیں صحیح بات، اپنے محلے والوں کے پاس ہم کتنی مرتبہ جا رہے ہیں، اور جو قرب و جوار کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، 10 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، 100 گھر ہیں، ہم ان کے پاس کتنی مرتبہ گئے؟ ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم خود اپنی ذات سے اپنے دین پر چلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، بستی والوں کو، علاقے والوں کے پاس ہم جا جا کر بات کریں اور ایمان و اعمال کے فائدے بتائیں، تو پھر لوگوں میں صلاحیت ہے سمجھنے کی، اللہ سمجھائے گا اور اللہ ہدایت دے گا، اور ان کی ہدایت کا ہم کو اللہ ذریعہ بنائے گا، ان کی ہدایت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا۔ آدمی جیسے اپنی تجارت میں گاہک تلاش کرتا ہے کہ جتنے زیادہ گاہک ملیں گے اتنا زیادہ نفع میرا ہوگا، ایسے پھر ہم اپنی دعوت میں آدمی تلاش کریں گے، بستیاں تلاش کریں گے، علاقے تلاش کریں گے، جیسے تاجر لوگ بستیاں تلاش کرتے ہیں، کہاں ہمارا مال کھپے گا، کون سے ضلع میں مال کھپے گا، کہاں ہمارے مال کی کھپت ہوگی، وہ بستیاں ضلع تلاش کرتے ہیں، صوبے تلاش کرتے ہیں، ملک تلاش کرتے ہیں، اور اپنے مال کو لے کر وہ گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، ضلعوں میں، بستیوں میں، ملکوں میں پھرتے ہیں۔ ایسے جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے ہاتھوں لوگوں کو ہدایت مل جاوے، لوگ نمازی بن جاوے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والے بنے، تو وہ اندر کی طلب وہ ہم کو چین سے نہیں بیٹھنے دے، بے قراری ہوگی۔ پھر روزانہ آدمی گشتوں میں جائے گا، روزانہ ملاقاتوں میں نکلیں گے اور نئے نئے لوگوں سے جا کر ملیں گے، اپنا مال ان پر خرچ کریں گے، جیسے تاجر لوگ کرتے ہیں خرچ، آنے والے گاہک کو چائے پلاتے ہیں، ٹھنڈا پلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں ان کے لیے، آؤ بیٹھو بھائی چائے پیو، ناشتہ، کیونکہ ان سے غرض ہے کہ وہ مال لے جائے گا تو بکری ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہمدردی کی خاطر ان کے گھروں پر اور ان کی بیٹھکوں پر، بازاروں میں جا کر ان کی خوشامد کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ان پر احسان کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کی نصرت کرتے تھے اور ان کو صحیح بات سمجھاتے تھے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہے جس نسبت سے ابھی ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، اس محنت میں بھی یہی ہے کہ ہم اپنا دین سیکھتے ہوئے دوسروں پر محنت کریں کہ وہ بھی دین سیکھنے والے بنے، وہ دین سیکھنے والے بنے۔ اس کے لیے سب کی طرف سے پہلے تو دل ہمارا صاف ہو، سب کے لیے دل صاف ہو۔ کپڑے گندے پسند نہیں کرتے، ٹوپی میلی پسند نہیں کرتے ہیں، ارے جوتا گندا پسند نہیں کرتے ہیں، اس پر اگر پخانہ لگ جائے تو 10 بار صاف کرتے پھر بھی اسٹیم نہیں آتا کہ وہ پخانہ گندا، جوتا گندا ہو گیا، اس کو آدمی صاف کرتا ہے، جب تک صاف نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھتا۔ تو آدمی دل کیوں میلا رکھے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بلکہ دل صاف کہ ہم سب ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ اس ضلع کا ہو، اس ضلع کا ہو، اس بستی کا ہو، اس بستی کا ہو، چاہے وہ کسی برادری سے ہو، کسی خاندان سے ہو، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہر کلمہ کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، سب آپس میں بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہم اپنی جان و مال سے ان کی خدمت کریں گے، ہمارے ان سے کوئی امید نہیں، بلکہ ہم ان کی خدمت کریں، ملیں گے تو سلام کریں گے، اور جتنا موقع ہوگا ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، وہ بیمار ہوں گے عیادت کریں گے، کوئی مصیبت میں ہوں گے تعزیت کریں گے، اور ایک ایک بھائی کے پاس جا کر ہم ان کو دین کی بات سمجھائیں گے، ایمان اور عمل کا فائدہ بتائیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کے جو نفع ہیں ایمان اور اعمال کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ ان کو بتائیں گے، تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہیں، وہ دھوکے میں نہ رہے، ان کو بشارتیں سنائیں گے، ایمان کی، اسلام کی، نماز کی، عبادت کی بشارتیں سنائیں گے، تاکہ جی کے اندر سے وہ دین کو، اعمال دین کو قبول کر لے، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی، نماز روزوں کی، اعمال کی، اخلاق کی، جان مال لگانے پر فضیلتیں بتائی، اللہ کی رضا کی فضیلت بچے اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ خوش ہو کر انعام دے گا، بدلہ دے گا، جنت کا وعدہ کیا کہ اللہ جنت میں جگہ دے گا، جو اصل زندگی ہے۔
یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. یہاں عارضی طور پر رہنا ہے، باقی ہمیشہ کے گھر میں آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے جو اصل گھر ہے. یہاں تو کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال رہ کر یہاں سے چلا گیا اور 80 سال سے قبر میں ہے، 100 سال ہو گئے قبر میں، کسی کو 200 سال ہو گئے قبر میں، کسی کو 500 سال ہو گئے. یہاں 500 سال نہیں رہا، قبر میں 500 سال ہو چکے اور ابھی کب تک رہنا ہے وہ پتہ نہیں. اور پھر اس کے بعد جب میدان حشر میں سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو، بنو آدم کو جمع کرے گا وہاں میدان محشر میں. سارے انبیاء بھی ہوں گے، سارے اولیاء بھی ہوں گے، اور سارے لوگ ہوں گے، سب کو جمع کرے گا اور سب کا حساب ہوگا زندگیوں کا. جان، جوانی، مال، علم، ان چیزوں کے بارے میں حساب ہوگا. اب جنہوں نے زندگی یہاں صحیح گزاری ہے ان کا حساب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہاں زندگی میں ٹھیک زندگی نہیں گزاری ہے تو پھر وہاں حساب کتاب بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہوگا وہاں کا حساب جو اصل ہے. اگر وہاں حساب ٹھیک ہو گیا، حساب یسیر ہو گیا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، خوش و خرم ہوں گے، اللہ کی رضا ہوگی ان کے ساتھ، جنت کا وعدہ پورا ہو جائے گا، جنت میں داخلہ ہو جائے گا. تو جنت مزے اڑانے کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ جنت ہے. دنیا تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اوامر اور احکام کو پورا کرنے کی جگہ ہے. دنیا انجوائے کرنے کی جگہ نہیں، منورنجن کی جگہ نہیں. منورنجن کے اسباب، منورنجن، گھومنا پھرنا، انجوائے، یہ سارے گناہوں کے نئے نئے نام ہیں. فحاشی کے، غریانی کے، بدماشی کے نئے نئے نام یہ دیے ہیں. گناہوں کے سارے نئے نئے نام ہیں. ہاں، عیش کرنے کی جگہ جنت ہے، یہ ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے. کھا لو، پہن لو، نکاح کر لو، اولاد ہے تربیت کر لو، کما لو. اس کو طریقے میں رہ کر کریں گے تو وہ یہاں عبادت ہو جائے گی، اور بدلے میں جو جنت ملے گی تو اس جنت میں مزے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، یہاں تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان ہے، جو جی میں آئے وہ یہاں ملے گا. کھانا، پینا، پہننا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا اپنی مرضی کا، جو جی میں آئے. پھر وہ جگہ یہاں نہیں ہے، وہ جگہ یہ نہیں. یہاں پابندیاں ہیں، یہاں جو جی میں آئے وہ نہیں کر سکتے. یہاں تو جو اللہ نے کہا ہے وہ کر سکتے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی کر سکتے. جو جی میں آئے وہ نہیں کھا سکتے. جو اللہ نے بتایا، جس چیز کو حلال کیا وہ کھا سکتے. جس سے جی میں آئے اس عورت سے بات نہیں کر سکتے، جس سے اللہ نے کہا ہے اسی سے کر سکتے. وہاں کہ وہاں اللہ کی جنت کھلی ہوئی ہوگی، جو جی میں آئے وہ آدمی کرے. وہ جگہ جنت ہے، دنیا میں اس کی سکت نہیں. ہاں، اس لیے اس جنت کا وعدہ اللہ کا کیا ہوا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی وہ راحتیں ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں، اور وہاں اللہ کی رضا ہے جہاں سے کوئی نکالے گا نہیں. ہاں، لیکن یہ بات یقین کرنے کی ہے. کیسی ہے یقین؟ یہاں لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی لالچ ہے. لوگوں کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر کے پچھتاتے ہیں، پیسے لوٹا دیتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سچی خبریں لے کر آئے، اور قرآن میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے. جتنا ان چیزوں کو سنتے بولتے رہیں گے اپنے ماحول میں، ایک دوسروں کو سنائیں گے، اتنا یقین اندر ہوگا. وہ یقین پیدا کرنے کے لیے راہ خدا میں نکالتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو گھر میں بھی کتاب پڑھ لیتے ہیں، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں. لیکن یقین بدلنے کے لیے جو ہے نا کہ آدمی اپنے گھر بار کو، کاروبار کو چھوڑ کر راہ خدا میں جا کر مسجد کے ماحول میں آوے، صبح شام تعلیم کے حلقوں میں، اور اللہ کے بندوں کے پاس جا جا کر ایک ایک کی خوشامد میں، اور 5 وقت کی باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے دھونے میں. جب 4 مہینے گزریں گے تو پھر اندر کی دنیا بدلے گی، دھیرے 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 اندر تندرست صحت آئے گی.
جیسے جسم کی بیماری ایڈمٹ ہو کر 1 دن گزرا، 2 دن ہوئے، 5 دن ہوئے، 7 دن ہوئے، اب پوچھتے بھائی کیسا ہے کہ تھوڑا اچھا ہے، پھر ہفتہ گزرتا کہ اور تھوڑا بہتر ہو رہا ہے، اور ہفتہ گزرتا کہ ہاں اب چلنا شروع کیا ہے، پھر ہفتہ گزرتا ہے کہ اب کھانا شروع کیا ہے. ایسے ہوتے ہوتے ایک مدت پوری ہوتی ہے تو تندرستی آ جاتی ہے. ایسے اندر کا جو بگاڑ ہے دلوں کا، یقین میں فساد ہے، عمل کا ذوف ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، گناہوں کی محبت ہے، نفس و شیطان غالب ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کا علاج ہے کہ راہ خدا میں آدمی یکسو ہو جائے، کاروبار کو، بیوی بچوں کو ایک وقت کے لیے چھوڑ دیں، واپس آ کر پھر کرنا، 4 مہینے کے لیے فارغ ہو کر جاوے وہاں، اور 24 گھنٹے بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر آدمی عمل میں گزارے گا تو دھیرے 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 دل کی دنیا بدلے گی. ہاں یقین بدلے گا اندر سے، دنیا سے آخرت کی طرف جائے گا، چیزوں سے اعمال کی طرف ہوگا، اللہ کی غیر سے اللہ کی طرف یقین منتقل ہوگا، آخرت کی فکر بڑھے گی، اچھے اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا، نماز روزے کا ذوق بڑھے گا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح برتے گا آدمی، کیونکہ اندر کلیئر ہو گیا ہے. آدمی کے دل میں جو ہوتا ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. کسی کے دشمنی، باپ سے بھی دشمنی ہو جائے تو آدمی باپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ اندر دشمنی بھری ہوئی. بھائی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو بھائی سے بات نہیں، کہ اندر دشمنی ہے، اور جب وہ دشمنی نکل کر محبت سے بدل جاوے تو دشمن سے آدمی ہاتھ ملا لیتا ہے کہ اس کی دشمنی ختم ہو گئی. ایسے دل کی دنیا بدلے گی، پھر مزہ آئے گا جینے کا بھی دنیا میں، کہ اب گناہوں سے پاک زندگی ہے، اللہ کی رضا والی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک والی زندگی ہے، اور دین کی دعوت اور محنت کے ساتھ جی رہے ہیں. اب دنیا میں جب تک جیئیں گے تو جینے کا مزہ اٹھائیں گے، جیسے صحابہ نے اٹھایا. جب تک جیے تو جینے کا مزہ اٹھایا، اور جب دنیا سے گئے تو مرنے کا مزہ اٹھایا. دنیا سے جا رہے ہیں تو خوش و خرم جا رہے ہیں. غدن نلقا محمدن و احبا، غدن نلقا محمدن و احبا. یہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کیوں رو رہے ہیں تم؟ کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی. وہ ایک صحابی جا رہے ہیں کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ ایک صحابی کا قصہ ہے، فضائل اعمال گئے تھے صحابہ میں کہ کچھ کھا رہے تھے، بولے اتنی دیر تو بہت دیر ہو جائے گی، وہ لقمہ پھینکا اور گئے. تو یہ چیز ہے، جب تک جیئیں گے پھر جینے کا مزہ ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے سنتوں کے اتباع کے ساتھ. اور جب وقت آئے گا تو ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے. کوئی 1000 کوشش کر لے دنیا میں رہنے کی، 1000 کوشش کریں، آج تک کوئی رہا نہیں ہے اور نہ ہم میں سے کوئی رہنے والا ہے. سب کو جانا ہی جانا ہے. جب جانا ہی جانا ہے تو اچھے طریقے سے جاوے کہ جینا بھی اچھا ہو جاوے، اور جب دنیا سے جاوے تو موت بھی اچھی ہو جائے، ایسی موت ہو جاوے کہ جنت سے فرشتے آوے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی ملاقات کے شوق کے ساتھ. وہ آدمی جائے گا جس نے اللہ کو راضی کیا ہے، جس نے آخرت کی تیاری کی ہے، جس نے جنت میں نعمتیں تیار کروائی اللہ کے پاس. تو پھر یہاں سے جانے کو جی چاہے گا، ہنستا ہوا جائے گا، مسکراتا چاہے گا، فرشتوں کی بشارت لیتا ہوا جائے گا. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. فرشتوں کی بشارت لیتا ہوا جائے گا تو فرشتے سنائیں گے، تم بشارت لو اس جنت کا جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا. تو پھر وہ اللہ کے مہمان خانے، جنت اور اللہ کی رضا، وہ جو مطلوب چیزیں ہماری، کہ یہاں محنت کرتے کرتے اللہ کی رضا کا جذبہ بنایا تھا، اور اللہ کا کام کرتے کرتے دنیا کی محبت کو دل سے نکالا تھا، اور انسانیت کی ہمدردی کی خاطر 4 مہینے اپنے علاقے میں، دور دراز علاقوں میں، دنیا کے ملکوں میں جا کر محنت کی تھی کہ اللہ کے بندوں کو، حضور کی اس امت کو ہدایت مل جائے، کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے. یہ طلب اندر کی ہے، اندر کی یہ تمنا ہے، اس کی دعائیں ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے، یا اللہ سب کا بھلا کر دے. اندر یہ تمنا ہے، دل زبان پر اس کی دعائیں ہیں، اور اس کے لیے اپنی جان مال لگائی ہیں، جذبات لگائے ہیں. اپنا گھر بار چھوڑا تھا، کاروبار چھوڑا تھا. تو پھر اللہ کے وہاں اگر یہ محنت ہماری منظور قبول ہو گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا سودا ہے. ہاں اس لیے پیچھے نہ رہے،
ہاں اور ٹالے نہیں، ہاں ٹالے نہیں، اس میں زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کریں، زیادہ چالاک، بلکہ یہاں تو آدمی جو ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کرے، ہاں اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کریں کہ آپ نے خود بنفس نفیس اپنی ذات کو اللہ کے راستے میں تھکایا ہے، آپ نے اللہ کے دین کے خاطر فاقے کیے، آپ کے گھر والوں نے فاقے کیے، اور آپ نے کتنے سارے سفر کیے دین کے خاطر، دین کی محنت کے خاطر، انسانیت کی ہدایت کے خاطر، تو ہم بھی آپ کا اتباع کرتے ہوئے، آپ کی نقل اتارتے ہوئے، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ہم آپ کی نقل اتارتے ہوئے آپ کے قدم بقدم ہم بھی چلیں، اپنے بس کا آپ نے جتنا کیا اتنا تو ہم نہیں کر پائیں گے، اتنا ہم نہیں کر پائیں، لیکن آپ کی نقل تو اتاریں کہ آپ کے سینے میں ایک ذر تھا انسانیت کی ہدایت کا، اس کے خاطر آپ چل رہے ہیں، کبھی مدینے میں، کبھی مدینے سے باہر، کبھی دور، کبھی قریب، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اس دین کو سیکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے انسانیت کی ہدایت کے خاطر اب جائیں گے، اپنی جان لگائیں گے، اپنا مال لگائیں گے، اپنے جذبات قربان کریں گے، اور لوگوں کی جا کر خوشامد کریں گے، ایک ایک کو بات سمجھائیں گے، جو اصل بات یہی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اصل بات یہ ہے، باقی جو باتیں ہیں سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے، سب خواب ہی خواب ہے، جب دین کھلے گی پتہ چلے گا، جیسے خواب دیکھنے والا ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر گودڑی پر سویا ہوا ہے، لیکن خواب میں دیکھ رہا ہے بڑا بڑا محل ہے اور گاڑیاں ہیں اور شاندار بنگلے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے، اور بڑا مزے میں مست ہوتا ہے اور سوچتا ہے سارا بھی آ جائے گا، اور آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گودڑی پر سویا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے سارے خواب ہیں جو نظر آ رہے ہیں، کسی کو محل کا، کسی کو بنگلے کا، کسی کو گاڑی کا، کسی کو کھیت کا، کسی کو بھینسوں کا، کسی کو بکریوں کا، یہ سارے خواب ہی خواب ہیں، جب آنکھیں بند ہوگی تو حقیقی آنکھ کھلے گی اور پتہ چلے گا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کے آ گئے، اکیلے آ گئے، ایک روپیہ ساتھ نہیں گیا، ایک بچہ ساتھ نہیں آیا، حدیث میں کہ 3 آدمی کے 3 دوست تھے، ایک تو گھر رہ جاتا اس کا مال، رشتہ دار عزیز اقارب قبر تک جاتے ہیں، اور جو ساتھ جانے والا ہے وہ عمل ہے، اس عمل کی بات ہو رہی جو اللہ نے بتایا، جو آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اپنا عمل تیار کر لیں، قبر عمل کا صندوق ہے، جو لے کر جائے گا وہاں نکلے گا، وہاں اچھا عمل لے گئے تو وہاں نکلے گا، اور دنیا میں مست رہے، غفلت کی زندگی گزارتے رہے اور اسی کے خواب دیکھتے رہے تو یہ تو خواب ہیں، موت آتے ہی خواب پورا ہو جائے گا، اور اب سامنے کچھ نہیں سوائے حسرت کے اور سوائے پچھتاوے کے۔ ایسے پچھتاوے سے بچنے کے لیے ابھی ہمارے پاس ایک سنہرا موقع ہے، ایک اچھا موقع ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس سنہرا موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ لیں، اس کی قدر کر لیں، آج کل پر نہ ٹالیں۔ ہاں آج کل پر ٹالنے والے یہی کہ یہی ہیں، اور جو ہمت کر کے نکل گئے اللہ نے ان کا وقت لگوایا، زندگیاں بنائی، ان کی اولادیں عالم بن گئی، ان کے بچے مفتی بن گئے، ان کے گھروں میں علم آ گیا، اور جو ٹالتے رہے اور بہت سے تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان پر رحم کرے، اور جو موجود ہیں وہ اب زیادہ چانس نہ لیں، ہاں زیادہ چانس لینے کا موقع نہیں ہے، ہمت کریں، قدم بڑھاویں، اپنی موت کو سوچیں کہ آج زندہ ہے، اگر کل کو آنکھیں بند ہو گئی تو میرے پاس کیا ہے، میری دنیا ساتھ نہیں آئے گی، کاروبار یہی رہ جائے گا، بیوی بچے یہی چھوڑ جائیں گے، میرے پاس کیا ہے کل کے لیے۔ زیادہ چانس لینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ موت کا وقت کسی کا طے نہیں ہے، کب آئے گی کہاں آئے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے زیادہ چانس لینے کی کوشش نہ کریں، اور زیادہ اس میں ہوشیار نہ بنیں کہ چلو بچ کر نکل آئے ہم، بلکہ یہاں تو آدمی تابع ہو جاوے، اپنی آخرت کو سوچیں، 2 منٹ کے لیے ذرا غور کریں کہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، میری نمازوں کا کیا حال ہے، روزوں کا کیا حال ہے، زکوٰۃ کا کیا حال ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کے سلوک کا کیا حال ہے، اللہ رسول کے ساتھ کا تعلق کتنا ہے۔ اگر اس پر غور کریں گے تو پھر اندر سے داعیہ ہوگا کہ نہیں، پہلا کام موت سے پہلے پہلے کر لیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں، اللہ رسول کے ساتھ کا جو تعلق ہے اس کو اچھا کر لیں،
اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کا جو میرا تعلق ہے اس کو سازگار کر لیں. اس کے لیے مزید چانس نہیں لینا ہے، بلکہ اچھا موقع ہے. سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، ابھی کچھ جماعتیں پہلے سے تیار ہیں. اس وقت یہ اچھا موقع ہے. بہت سے انہیں دعائیں کی ہیں ہمارے لیے، مزید اور صبح شام دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ نکلنے والوں کا نکلنا آسان کر دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو یہ دعائیں